وہ پہلے 6 ججز کو ملے جی اب ٹوٹل کتنے کو ہو گئے 25 ججز ہو گئے جو جن کو خط آ رہے ہیں, اور ایسے لگتا ہے روزانہ ہر ایک کو انتظار ہوتا ہے آج مجھے لیٹر آئے گا, آج مجھے لیٹر آئے گا. یہ لو لیٹرز جو ہیں 25 لوگوں کو پہنچے 25 لوگوں کو پہنچ گئے, اور اس میں سندھ ہائی کورٹ اور پشاور ہائی کورٹ کے ججز شامل نہیں ہیں. پتہ نہیں ادھر توجہ نگاہ التفات ادھر کیوں نہیں ہوئی. بلوچستان والے بھی شامل نہیں ہیں میرے خیال ہے. ہاں جی وہی نا, کوئٹہ, ہاں کوئٹہ, ویری رائٹ, ہم بھول ہی گئے تھے, وہ بھی نہیں ہے شامل. اچھا تو اب یہ ہے کہ لاہور جی مطلب پنجاب جی اور سپریم کورٹ, جی, اور سپریم کورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ. اور اسلام آباد ہائی کورٹ, ویری انٹرسٹنگ. کیونکہ جو ایک تو یہ ہے کہ جب ان عدالتوں کے لوگوں کے اوپر ٹارگیٹنگ ہوتی ہے تو بڑی خبر بنتی ہے. پشاور کے اندر تو چیف جسٹس بھی ہارٹ اٹیک سے مر جائے تو ایک دن کی خبر ہے, دوسرے دن کی خبر نہیں ہے, ایسی ہے نا. سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے بیٹا افواہ ہو جائے تو 2 دن کی خبر ہے, اس کے بعد خبر ہی نہیں ہے. ہاں نیوز وردی ادھر نہیں. تو یہ پنجاب ہے نا, پنجاب سینٹرک, جی جی, اسلام آباد اور پنجاب سینٹرک, سپریم کورٹ اور اسلام آباد ہائی کورٹ سینٹرک, سارے فیصلے یہیں سے ہوتے ہیں. جی جی, بڑے فیصلے, اور اسپیشلی اگر پی ٹی آئی کے پوائنٹ آف ویو سے ہم دیکھیں, ویسے تو پشاور ہائی کورٹ سے ان کے بھی ہاتھ میں ہیں. ہو رہے ہیں فیصلے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے ہمیں دیکھنا یہ چاہیے کہ یہ جو آپ نے اشارہ کیا کہ جی یہ خط آنے کے ساتھ سب بھول گئے ہیں وہ جو پہلا ایشو تھا ججز کا. سارے لوگ اب فوکس ہو گئے ہیں خطوط کے اوپر اور اینتھریکس اور آرسینک کے اوپر, اور کیمرے نہیں ہیں, اور شہباز صاحب کہہ رہے ہیں ہم انویسٹیگیشن کریں گے, خود چلے گئے ہیں چھٹیاں منانے جا رہے ہیں, اور کچھ اور ہو ہی نہیں رہا. اور ادھر سے وہ جو ججز کا معاملہ تھا وہ بھی ملتوی ہو گیا ٹل آفٹر عید, 29 اپریل, وہاں تک پہنچ عید کے بھی بہت تو مطلب ہے وہ بھی جنہوں کہتے نا کہ تسی کیا کھڈے لائن لاتا ہے, کھڈے لائن لاتا ہے, وہ بھی حالی کچھ نہیں ہونا. تو یہ بھی جو آیا ہے اس کے ساتھ فوکس شفٹ ہو گیا. تو جتنی بڑی خبر بن رہی تھی جو وہ لوگ ادھر توجہ ہی نہیں دے رہے. پر جس کی بھی یہ اسکیم ہے تو ہے تو بہت زبردست. تو اس لیے مطلب یہ ہے کہ پھر وی ہیو ٹو ڈٹرمن کہ اس کے اور کیا اثرات ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو آرگنائزیشن جس کا نام لیا گیا ہے, میری اطلاع کے مطابق یہ پہلی دفعہ یہ نام سامنے آیا. آپ کی انویسٹیگیشن کیا شو کرتی ہے؟ ایکچولی میں نے جب دیکھا تو تحریک ناموس رسالت تو ایگزسٹ کرتے ہیں آلریڈی, ہاں جی, اور اس کے علاوہ تحریک استحکام پاکستان, اس طرح کی بھی جماعتیں ایگزسٹ کرتی ہیں, بٹ یہ نام تحریک ناموس پاکستان مطلب راتوں رات بنایا گیا, اور لگتا ہے ایسے ہے جیسے پہلے سے ایگزسٹ کرتی ہے, کیونکہ اسی قسم کے نام 2-3 اور آرگنائزیشنز ہیں. جی جی, ایسی ہے نا. جی جی, تو یہ تو رات کے اندھیرے میں جب بدی کی طاقتیں زور پکڑتی ہیں تو اس وقت یہ آرگنائزیشن, ان کے ارادے تو بہت نیک ہے. وہ کہتے ہیں جوڈیشل سسٹم کی اصلاح ہونی چاہیے, اگر آپ کانٹینٹ کچھ مبینہ طور پر جو ڈسکس ہو رہا ہے. تو اب یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو بات نکلی ہے کہ 10% آرسینک ہے, میں سمجھتا ہوں اس ٹیبل کے اوپر آرسینک بیٹھی ہے. اچھا, ہاں, وہ کیسے؟ آپ کے بال, میرے بال آپ کے بال کے اندر آرسینک ہے. ہاں ہاں, آپ ڈائی کرتی ہیں کبھی کبھی؟ سم ٹائمز, جب آپ ڈائی کرتی ہیں نا, ڈائی کے اندر آرسینک ہوتی ہے. تو آج اگر ایک کنگھی لے کے آپ کے بال کیے جائیں, اس کو انالیسس کے لیے دے دیا جائے, اس میں سے آرسینک کی بھی ٹریسز نکلیں گے. تو آرسینک از ایزیلی اویلیبل. اب یہ اٹ از فاؤنڈ ان دی ایٹماسفیئر, یہ بھی کہا جاتا ہے, وہ اور ہے, دیٹس سیپریٹ, وہ تو دیٹ از وی لیو ود اٹ. بٹ arsenic is not difficult to get. It's a poison, but it's also used in various concoctions, like hair dyes and so on. تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ تو کوئی مشکل کام نہیں تھا. دوسری بات یہ ہے کہ اتنی دیر کیوں لگ رہی ہے پتہ کرنے میں کہ اس میں ہے کیا. میں نے ابھی آپ سے کہا نا کہ یہ تو آدھے گھنٹے کی بات ہے. تو اب ریسٹ بھی کوئی نہیں ہو رہے. یا تو ہوتا نا کہ ریسٹ ہو جاتے, ریسٹ بھی کوئی نہیں ہو رہے, کیمرے بھی آؤٹ آف آرڈر ہیں, سارا کچھ ہی ایسے لگتا ہے کہ کچھ اس میں نکلنا ہی کچھ نہیں ہے. جیسے وہ چٹھا صاحب کی پریس کانفرنس آئی تو ایسے لگا کہ ڈھہ جائے گا سارا محل. تو میں نے آپ سے یہی کہا تھا, یاد ہوگا آپ کو, کہ چھٹا صاحب بھی چلے جان گے, غائب ہو جان گے, خبر ہی کوئی نہیں آنی. اور وہ کمیٹی جو تحقیقات بڑی خبر تھی وہ, جی جی, ہلا دیا تھا. وہ دن ہے اور آج کا دن ہے, اس کے اوپر کوئی آگے بات ڈیولپمنٹ نہیں ہے, نہ اپوزیشن نے بات کی ہے. اور چٹھا صاحب پتہ نہیں کدھر ہے, اور چٹا صاحب سیف ہاؤس میں کہیں بیٹھے, حالانکہ ان کا ضمیر جاگ گیا تھا ریٹائرمنٹ سے پہلے. ہاں, تو ایک تو یہ, دوسری ایک اور چیز بھول گئے آپ. کیا؟ ایک صاحب تھے جنہوں نے کوشش کی تھی عمران خان کو
اسیسنیٹ کرنے کی. جی جی یاد ہے وزیر آباد انسیڈنٹ. جی یاد ہے آپ جی کو؟ بالکل. اس کے بعد ان کی ایک ویڈیو بھی آئی کنفیشن کر رہے ہیں کہ میں کیتا تھا یہ. اس وجہ سے میں نے یہ کیا. اتنی بڑی چیز, اس کے بعد نام و نشان نہیں ان کا. وہ کہاں ہیں؟ ان کے اوپر کوئی کیس ہوا, وہ پروسیکیوشن ہو رہی ہے نہیں ہو رہی, وٹنسز آ رہے ہیں نہیں آ رہے, ان کا اگلا ان کا پچھلا. ہاں تحویل میں ہے لیکن خبر نہیں بن رہی. کوئی نہیں خبر نہیں بن رہی نا. وہ تحریر تو ہوتی ہے نا جی. جی جی ظاہر ہے وہ تو ضروری ہے. کتنے پہ انہوں نے بندہ attempt کیا. انہیں کی دسیا ہے, کوئی پتہ تو لگے. کچھ بھی نہیں. اب یہ تیسری چیز اسی قسم کی آ گئی ہے کہ کچھ پتہ نہیں چل رہا کی ہو رہا ہے کی نہیں ہو رہا. تو ظاہر ہے میں نے جو تھیریز اس دن پیش کی تھیں, اب ایسے ہے کہ بیلنس جو ہے نا وہ ٹلٹ ہو رہا ہے کہ اس میں شاید پی ٹی آئی کا ہاتھ نہیں ہے, اور یہ بیسکلی پش بیک ہی ہے. یا ڈیفیوز کرنا, ڈیفلیکٹ کرنا, دونوں چیزیں ہیں نا, پش بیک بھی کرنا اور ڈیفلیکٹ بھی کرنا. اٹ سروز بوتھ پرپزز. ہاں اچھا سر صاحب دیکھیں جو امریکہ میں اینتھراکس کے لیٹرز آئے تھے اس کی وجہ سے 5 ہلاکتیں ہوئی تھیں, مطلب وہ ایک ڈینجرس چیز تھی جو بھی بھیجی. بٹ یہ جو ہے اس میں جو مقدار ہے ایسے لگتا ہے کہ وہ کیلکولیٹڈ ہے پہلے ہی کہ ہارم نہیں ہو کسی کو. نہیں ہوگا پریسائسلی دس. تو اس کا مقصد 10% آرسینک کے ساتھ ہارم کیا ہونا ہے؟ تو میں یہ کہہ رہا ہوں دوائیوں میں بھی ہوتی ہے نا آرسینک ڈالتے ہیں وہ. اچھا تو اب یہ بیسکلی آپ نے اشارہ کیا کہ ڈائیورژن کرنی ہے. جی جی ڈائیورژن تو ہو گئی نا. ہاں دیکھیں نا آپ اور میں اور ڈسکس پھر کریں. یہ بھی کہ ججز کو اس کے اندر جو خط کے اندر لکھا ہے کہ آپ نے جو راستہ اختیار کیا اس کے نتائج ہو سکتے ہیں, تو وہ ایک ویلڈ قسم کی تھریٹ بھی ہے. آپ کو یاد ہوگا میں نے بھی اشارہ کیا تھا کہ یہ تھریٹ ان کے اوپر ججز کے اوپر کوئی چیزیں نکلنی شروع ہو جائیں گی. یاد ہے آپ کو؟ ابھی ہوا نہیں مگر ہو جائیں گی. میں نے کل کے پروگرام میں بھی یہ کہا ہے کہ کسی کی بلاگرز کے تھرو اگر اس طرح کا ڈیٹا جو ہے وہ سرکولیٹ کیا جائے. ویری ویری کلیئر دیٹ دس از لنک ٹو واٹس ہیپننگ. اچھا سیٹھی صاحب تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز جو ہیں وہ چپ کر کے بیٹھے رہیں گے, سارے معاملے کو دیکھتے رہیں گے؟ دیکھیے اب انہوں نے کیا کر سکتے ہیں, اب تو سارا کے سارا معاملہ جو ہے وہ چیف جسٹس اور ان 7 ججز کے اوپر چلا گیا ہے. اگر باقی ہائی کورٹس کے ججز بھی لیٹر لکھیں اور بات کریں تو وہ لکھیں گے تو وہ اسی میں اندر انکلوڈ ہوتا جائے گا. اب تو وہ ایک چیز شروع ہو گئی نا, اور اب تو چیف جسٹس کہہ رہے ہیں کہ فل کورٹ بیٹھے گا. جتنے لوگ اب کمپلینٹ کریں گے وہ ہضم ہوتا جائے گا اس چیز کے اندر. اس کی ایک دن کی خبر ہوگی, وہ کہ ہاں جی آ گیا, اس کو بھی انکلوڈ کر لیں, اس کو بھی انکلوڈ کر لیں, وہ بھی سن لوں گی, وہ بھی سن لوں. تو رہ کے گیا پیچھے. ناولٹی آف دا خبر از گون. اور یہ جو سارے کمپلینٹس آئیں گے ایک دم, یہ جب وہ جذب ہو جائیں گے اسے ایک انکوائری کے اندر جہاں سب بیٹھے ہوئے ہیں, تو بات کہیں بھی نہیں جائے گی, کہیں بھی نہیں جائے گی. یا تو ہوتا نا کوئی بڑا ایک کیس ہوتا یا 2 کیسز جہاں نام بھی لیے جاتے. اب میں آپ سے کب سے کہہ رہا ہوں نام وام جو ہے نا کوئی نہیں لے گا, اور اگر لے گا بھی تو فوراً اسٹریٹ اوے ڈگی, تو پھر آپ آگے نہیں بڑھ سکیں گے. ایک ایفیڈیوٹ آ جائے گی کہ جی جھوٹ بول رہے ہیں. جی اور کون سا جج ہے مجھے یہ بتائیں جو ایکچولی, اب یہ پہلی سٹیج تھی نا کہ سب نے مل کے کہا کہ ہمارے ساتھ اس قسم کی تھریٹس آتی رہی ہیں. کیا کوئی کسی نے نام لیا کسی کرنل کا, کسی بریگیڈیئر کا؟ نہیں لیا نا. آگے کوئی لے گا؟ بیکاز دیکھیے جب آپ نام لینے سے کترا رہے ہیں, نہیں نام رہے تھے, تو پھر آپ کیا بات کیا کر رہے ہیں؟ میرا خیال ہے یہ اپارٹ فرام اے جنرل پش بیک, اور اس میں اتنی ہمت نہیں ہے ہماری جوڈیشری میں کہ لوگوں کو نام لیے جائیں اور ججز ان کو بلا لیں اور بیٹھ کے ان کی. لیکن اگر فل کورٹ ہوگا تو اس میں وہ جج ہیڈ کریں گے, اس کو لیڈ کریں گے جو اس سے پہلے نام لے چکے ہیں, اور بعد میں پھر وہ فیض آباد دھرنے میں بھی بڑے انٹرسٹڈ دکھائی دیا, اور پھر بھٹو کیس بھی انہوں نے اٹھا لیا, یعنی کہ وہ ڈیرنگ ہے قاضی فائزی صاحب. اب جب وہ اس کیس کو ٹیک اپ کریں گے تو ظاہر ہے اسلام آباد ہائی کورٹ بھی وہاں ان کے ججز کو بھی وہاں پر بلایا جائے گا, ان سے بھی سب بیٹھے ہوں گے, پھر خبریں بنیں گی جائے گا, بیٹھے ہوں گے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز. نہیں ان کو تو بلایا جا سکتا ہے, تو بلائیں گے بھی پوچھنے کے لیے سپریم کورٹ میں, ہاں جج کے سامنے جج. تو کیونکہ اٹس انویسٹیگیشن نا, ایک بندے نے کوئی چارج شیٹ لگائی ہے تو ان سے پوچھنا تو ہوگا نا, تو پوچھ لیں گے ان کو. تو جو چیز ایک کمیشن نہیں کر سکتا تھا سپریم کورٹ وہ کر پائے گی, اور ایک راستہ نکل آئے گا. نہیں میرا نہیں خیال کوئی راستہ نکلے گا. I don't think so. فل کورٹ سے بھی نہیں, کچھ نہیں نکلنا. جیسے بھٹو ریفرنس پہ کیا انہوں نے, یا کسی اور کیس, یار وہ ISI کا کیس, اصغر خان کا کیس کتنے سال, 10 12 14 سال چلا, کیا نکلا؟ کچھ بھی نہیں نکلا اس میں سے. تو کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جہاں یو آر فیس ود ویری پاورفل اپوننٹس, اور آپ کی اتنی اسٹرینتھ نہیں ہوتی کہ آپ ان کو ہال اپ کریں. یہ بائی دا وے صرف پاکستان میں نہیں, دس از ایوری ویئر. جہاں ڈیپ اسٹیٹ ہوتی ہے نا, ڈیپ اسٹیٹ کو ہاتھ کوئی نہیں لگا سکتا, کیونکہ ریاست کے مفادات. اور ریاست کے علاوہ ڈیپ اسٹیٹ از ریئلی اے ڈیپ اسٹیٹ, اسی لیے اس کو ڈیپ اسٹیٹ کہتے ہیں. اوکے اچھا سر, چلیں سپریم کورٹ بھی اس کی سماعت 29 اپریل سے کرے گی, لیکن مین وائل عمران خان صاحب کے کیسز اسلام آباد ہائی کورٹ پہ چلیں گے, ان کی اپیلیں چلیں گی عید کے بعد.
تو پھر ان میں کیا ہیپننگ ہو سکتی ہے ایسی جو انٹرسٹنگ ہو ان خطوط کے بعد؟ دیکھیے عمران خان کی طرف سے کچھ آیا کوئی بیان آن دیز وہ لیٹرز؟ ان کو تشویش ہے، گوہر خان صاحب نے بتایا تھا کہ انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، انہیں تشویش ہے کہ پاؤڈر بھرے اور یہ تھریٹننگ لیٹرز آ رہے ہیں یا ان کو ججز کو دھمکیاں ملتی ہیں. تو میرا خیال ہے خان صاحب کے اب اپنے کیسز کے اوپر توجہ ہوگی، بیکاز جیسے ہم نے کل کہا تھا کہ ریلیف ملنی شروع ہو جائے گی. آلریڈی ہے، مل اور رہی ہے. ابھی ایک نئی ڈیولپمنٹ ہے نا کہ لگتا ہے ایسے ہے کہ خان صاحب نے یہ جو ریلیز کے ساتھ لوگ جو ریلیز ہو رہے ہیں، اگر تو کسی انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ یہ ریلیز ہو رہے ہیں تو پھر یہ میرا خیال ہے کہ اف دیٹ از دا کیس تو ایک اور بھی ڈیولپمنٹ ہوگی. یہ لوگ جو ریلیز ہو رہے ہیں نا یہ پھر سامنے آ جائیں گے سیاست میں، اور جو لائرز جو جن کے ساتھ شروع کیا تھا خان صاحب نے سارا سلسلہ وہ پیچھے پھر دھکیلے جائیں گے. تو اب پولیٹیکل لیڈرشپ وہ پھر پی ٹی آئی کی سامنے ابھرے گی، جو لوگ پہلے بیہائنڈ بارز تھے یا ڈسپیئرڈ تھے وہ آ گئے. اس کا یہ مطلب ہے ڈیفینیٹلی خان صاحب کے ساتھ کوئی لائن آف کمیونیکیشن کھل گئی ہے. اچھا، یہ اس کے لیے اب جیسے بہت سے اشارے نظر آ رہے ہیں. بشرا بی بی یہ شروع ہوا، بشرا بی بی کا بنی گالا جانا، اس کے بعد یہ شروع ہوا کہ خان صاحب نے کہا میں تو ہمیشہ تیار ہوں اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے کے لیے، میں تو کبھی نہ نہیں کی. پھر تیسری چیز یہ کہ یہ جو بیلیں ہونی شروع ہو گئیں. چوتھی یہ کہ کور کمانڈر صاحب کے گھر 7-8 لوگ چلے گئے اور وہاں جا کے افطاری کر آئے ہیں. پانچویں یہ کہ پھر وہ چیف منسٹر صاحب آ کے شہباز شریف صاحب کو بھی مل گئے ہیں. چھٹی یہ کہ مروت صاحب کی چھٹی ہو گئی ہے، وہ ہارڈ لائن لے رہے تھے. ٹھیک ہے، ہاں، لیکن ڈینائل بھی آیا کچھ اس خبر کا، اور گوہر صاحب نے کہا کہ نہیں وہ اپڈیٹڈ لسٹ تھی، ان کو نہیں نکالا گیا. شیر افضل مروت صاحب کو، شیر افضل مروت صاحب البتہ نالا ہیں کچھ، ہاں تو آپس میں لڑائی جھگڑے بھی تو اسی لیے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ کچھ ہو رہا ہے، کچھ پک رہا ہے ڈیفینیٹلی. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ دونوں طرف سے اٹس اے گڈ اسٹریٹجی. میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ مسئلے ایسے حل نہیں ہوں گے جیلوں میں ڈال کے لوگوں کو. یہ بات چیت کرنی پڑے گی، راستہ نکالنا پڑے گا، اور نیگوسیشن ہمیشہ بہت جلدی شروع ہو جاتی ہے. آہستہ آہستہ وقت لگتا ہے اس کو اپنے نتائج نکالنے کے لیے. اچھا، کیا اس میں دونوں پارٹیز کا بھی کردار ہو سکتا ہے؟ جیسے پیپلز پارٹی کا یہ کہنا ہے کہ ان کے دور میں کوئی سیاسی قیدی نہیں ہوگا. اس وقت دونوں حکومت میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی، کیا وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ ان لوگوں کو ریلیز کر دیں؟ کیونکہ الیکشن سے پہلے آپ نے کہا تھا کہ الیکشن کے بعد کا ماحول اور ہوگا. ہاں، الیکشن کے بعد ماحول اور ہوگا. میں نہیں سمجھتا کہ اس ریلیف میں ان کا کردار ہے. یہ جو اس وقت گورنمنٹ بیٹھی ہے یہ کسی سٹیج پہ بھی اسٹیبلشمنٹ کو کوئی ایسی ایڈوائس نہیں دے سکتی جس میں کوئی جان ہو. یہ تو بالکل جو اسٹیبلشمنٹ کہے گی یہ وہی کریں گے. یہ ساری کی ساری انیشیٹو جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہے. شہباز صاحب کے پاس کوئی انیشیٹو نہیں ہے. زرداری صاحب کے پاس تھوڑا سا زیادہ انیشیٹو ہے بیکاز وہ بہتر طریقے سے پولیٹکس کو سمجھتے ہیں، اور ابھی تک پیپلز پارٹی کے اوپر کوئی کسی قسم کا داغ نہیں لگا. نون لیگ تو اڑ گئی ہے نا. جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ پارٹی تھی وہ پرو اسٹیبلشمنٹ پارٹی نظر آ رہی ہے. جب سارا ملک تھا پرو اسٹیبلشمنٹ تو یہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ تھے. جب سارا ملک اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہو گیا تو یہ پرو اسٹیبلشمنٹ ہو گیا. آپ سوچئے تو صحیح انہوں نے کیا کیا ہے. بالکل انہوں نے. تو اب خان صاحب جو ہیں ہز گیم از مچ بیٹر، اور اسی لیے اسٹیبلشمنٹ کو یہ احساس ہوا ہے کہ اب ان کے ساتھ بات کرنی چاہیے، بیکاز جو اسٹیبلشمنٹ کی اسیسمنٹ تھی الیکشن کے بارے میں وہ غلط نکلی ہے. ان کا خیال تھا کہ خان صاحب پاپولر ہیں مگر ہم نے 3-4 ایسے قدم اٹھائے ہیں جس کے ساتھ ان کو اتنا ووٹ نہیں پڑے گا. اور پھر اس وقت کے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو پولنگ ہو رہی تھی وہ بھی یہی کہہ رہی تھی کہ نون لیگ بڑھ رہی ہے، سرویز جو تھے وہ پیچھے سے آ رہی ہے. اور پھر آپ نے دیکھا جو دوڑ بھاگ شروع ہو گئی نون لیگ کا ٹکٹ لینے کے لیے، تو اس سے بھی یہی اشارہ ہوا کہ شاید اس ٹائم ہوا جو ہے پی ٹی آئی کی اتنی نہیں ہے جتنی یہ اب بن رہی ہے. وہ ساری وجہ سے ایک اسیسمنٹ ہوئی کہ جی الیکشن کرا دو، کوئی ایڈی وڈی گل نہیں ہے، عمران خان ول ناٹ سویپ. وہ پھر عمران خان کی عوام نے دکھا دیا کہ آپ جو مرضی کر لیں، ہم نے تو آ کے ووٹ ڈالنا ہی ڈالنا. اور انہوں نے آ کے جب ووٹ ڈالا تو یہاں سے اڑ گئے سارے، اور پھر راتوں رات کچھ. لیکن اڑنے کے بعد بھی اڑن کھٹولے پہ آ کے شہباز شریف صاحب بھی بیٹھے، اور پہلے سے یہ اندازے تھے کہ پی ڈی ایم 2 بنے گی اور شہباز شریف صاحب اس کو لیڈ کریں گے. اب جب بات ہو رہی ہے لیٹرز کی اور حکومت کی بھی، ایک خبر یہ بھی بلاگرز پھیلا رہے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ کو بھی لیٹر ملا ہے. نہیں، میں غلط خبر میں نے کنفرم کی ہے. کوئی خط وط نہیں ملا. اچھا، ہاں ایسی کوئی بات نہیں ہے. ابھی کسی سیاستدان کو اس قسم کا خط نہیں ملا ہے میرے مجھے تو یہی سمجھ آ رہی ہے. جیسے آپ کہہ رہی ہیں نا کہ سندھ اور بلوچستان اور کے پی کے ہائی کورٹس میں ججز کو کوئی خط وط نہیں ملا، ابھی تک سیاستدانوں کو بھی ابھی تک کوئی خط وط نہیں ملا.
ٹھیک ہے. تو اس سے بھی وہ جو ہماری تھیوری ہے نا پہلی کنسپریسی تھیوری, بیکاز ایکسیپٹ فار پی ٹی آئی سارے سیاستدان تو کدھر ہیں آپ کو پتہ ہی ہے, جی کہاں بیٹھے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے نا؟ بالکل. تو ان کو کیا دھمکی دینے کی ضرورت ہے؟ ہاں یہ بھی ہے, سمجھ گئی. تو دھمکی دینی ہے تو پی ٹی آئی کو دیں, مگر پی ٹی آئی کے ساتھ تو بات چیت. اچھا لیکن یہ خط فیور پی ٹی آئی کے بیانیے کوئی کر رہے ہیں, یہ خطوط جو ہیں یہ پی ٹی آئی کے بیانیے کوئی فیور کر رہے ہیں کہ ہماری جوڈیشری جو ہے وہ پریشر میں فیصلے کرتی ہے؟ ہاں وہ اس حد تک, مگر یہ جو خطوط ہیں یہ تو ڈرانے کے لیے ہیں نا. وہ تو پہلے اسٹیبلش ہو گیا نا جب 6 ججز نے بات کر دی, وہ تو پی ٹی آئی کے حق میں گئی. ٹھیک ہے. اس کے بعد بھی جو وہاں ڈیولپمنٹس ہوئیں وہ لگتا ہے اسی تک یہ پی ٹی آئی کے حق میں جا رہی ہے, مگر اب جو صورتحال ڈیولپ ہو رہی ہے وہ کچھ اور ہی ہو رہی ہے. کیا؟ بس وہ آپ میرے اشاروں سے سمجھ ہی گئے ہوں. اچھا تو اب اس کے بعد میں نے عمران خان صاحب کے کیسز کا پوچھا تھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں وہ ویسے ہی چلیں گے جیسے ماضی میں چلتے رہے, ججز ٹیک اپ کریں گے اسی طرح سے ان کی اپیلیں؟ عید کے بعد میں نے پہلے بھی یہ کہا ہے, عید کے بعد خان صاحب کو اور ریلیف ملے گی. 3 کیسز ہیں نا, جی وہ تینوں کیسز جو آہستہ آہستہ ختم ہو جائیں گے, ایکویٹل ہو جائے گی اس میں, اور وہ باہر آ جائیں گے. نہیں باہر نہیں آئیں گے, میں نے یہ نہیں آپ سے کہا تھا کہ باہر آ جائیں گے. دیکھیے آپ سمجھتے ہیں کہ کیس میں ایکویٹ ہو گئے تو باہر آ گئے, پھر اپیل ہو جاتی ہے اور وہ جائیں گے جی اسٹے لے لیں گے اگینسٹ دی ایکویٹل. اچھا اسٹے مل جائے گی تاکہ وہ جیل میں ہی رہیں, اور پھر سپریم کورٹ میں بیٹھیں گے 3-4 مہینے تو وہاں لگ جائیں گے. اچھا ڈریگ کیا جائے گا یہ معاملے کو. آپ کا جو ہے نا آرگیومنٹ کہ جی ایکویٹ ہو گئے تو باہر آ گئے, نہ پریشر نہیں آئے گا کے پی سے کہ ان کے کوئٹل کے لیے جیسے آلریڈی پریشر آئے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ تحریک اگر چل گئی, اچھا اس پہ تو تحریک بھی میں نے آپ سے کہہ دیا کوئی نہیں چلنی. اچھا